الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، گزشتہ کے وعظ میں خصوصاً علماء اکرام سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو تجارت میں لگانے کی کوشش کریں، اور اس بابت احادیث گوش گزار کی گئی۔ پہلی روایت طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض کے بعد سب سے بڑا فریضہ جو حضرت انسان پر عائد ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے، وہ رزق حلال کی جستجو ہے۔ امام بہقی نے اس روایت کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ پھر دوسری روایت گوش گزار کی گئی، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اپنے ہاتھوں کی، اپنے محنت کی، جدوجہد کی کمائی سے حاصل شدہ رزق سے بڑھ کر اور بہتر کوئی شے نہیں ہے۔ پھر تاجر حضرات کی بابت احادیث مبارکہ میں فضیلت کے طور پر فرمایا گیا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ تاجر حضرات جو سچے ہوں، امانت دار ہوں، وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ جمع کیے جائیں گے، ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے۔ تو دور انبیاء میں، دور صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، ائمہ اعظام میں، بزرگان دین میں، اکابر امت میں، آپ جس دور، جس وقت، جس گھڑی کو اٹھا کر دیکھیے، ہر دور میں آپ کو دینی خدمات کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے ساتھ، جوڑنے والی محنت کے ساتھ تجارت کو اختیار کیا گیا۔ کسی نہ کسی شعبے سے وہ جڑے رہے، تجارت کرتے رہے۔ تو ہمیں بھی کسی ایک مسجد یا کسی ایک مدرسے تک محدود نہیں رہنا ہے، اپنے آپ کو باندھ کر نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر خود کفیل بننا ہے، اپنا بیسک مضبوط کرنا ہے۔ جیسے گزشتہ بھی بتایا گیا تھا بقول مفتی فاروق صاحب مدنی دامت برکاتہم کے، کہ حلال راستوں سے خوب مال کماؤ، جب مال کی بہتات ہوگی تو حق بات کہنے میں کوئی جھجک، کوئی عار محسوس نہیں ہوگی۔
کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ آج ہم ڈپینڈ ہو گئے متولیوں کے، نوزما کے، جس کی وجہ سے کھل کر بے باکی کے ساتھ حق بات کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ تو یہ ڈر، یہ خوف رہے گا ہی نہیں جب ہم تجارت سے جڑ جائیں گے۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہے جس کو زمانہ بنا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انی لأکرہ ان اری الرجل فارغا لا فی امر دنیاہ ولا فی امر آخرتہ۔ ایسا بندہ کہ جسے نہ دنیاوی کوئی کام ہو نہ دینی کوئی کام ہو، ایسے بندے کو میں پسند نہیں کرتا۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من فتح علی نفسہ بابا من السوال فتح اللہ علیہ 70 بابا من الفقر۔ جو بندہ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے سوال کا ایک دروازہ کھولتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فقر کے اس پر 70 دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک راستہ چنو گے کہ فلاں مدد کر دے گا، فلاں کی ہیلپ مل جائے گی، تو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے نگاہوں کے سامنے پیشہ ور فقیر، ان کی بہتات ہیں، گھر کے کروڑ پتی ہیں لیکن چونکہ خاندانی فقیر ہیں اس لیے مانگنا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس لیے آج کی اس مجلس میں عام مسلمانوں سے یہ عرض ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی پر ڈیپینڈ مت رکھیے، کسی کے محتاج مت رہیے، تجارت سے اپنے آپ کو جوڑیے۔ آپ کی تعلیم، آپ کا ہنر اگر آپ کو ملازمت نہیں دلا پا رہا اور آپ کہیں ملازم نہیں ہو پا رہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ کار ذریعہ معاش کے لیے شروع سے تجارت رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تجارت میں لگائیں۔ اللہ نے اس میں بہت برکتیں رکھی ہیں۔ اور پھر گزشتہ بھی آپ نے سنا کہ ایک دور تھا کہ ہر جگہ مسلمانوں کا سکہ چلتا تھا۔ انہوں نے خصوصاً ہندوستان میں لوگوں کو تجارت کر کے دکھائی ہے، مسلمانوں نے ہندوستان میں تجارت کر کے دکھائی ہے کیسی تجارت ہوتی ہے۔ بڑی بڑی منڈیوں میں، ہول سیل مارکیٹوں میں، چھوٹی بڑی دکانوں میں مسلمانوں کی بہتات ہوتی تھی، ہر جگہ نظر آتے تھے۔ مال کی فراوانی کیا ہو گئی، مسلمانوں نے اپنے لیے اس پیشے کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے غیر مسلموں نے اس کو اختیار کیا۔ آج ہم ان کی محتاج ہو گئے چیزوں میں کہ ملے گی تو ان کے پاس ملے گی ورنہ ملے گی ہی نہیں۔ اور جو آج بھی جو بڑی بڑی دکانوں کے، منڈیوں کے پرانے تاجر ہیں، انہوں نے بھی اپنی دکانیں، اپنے شاپس غیر مسلموں کو کرائے پر دے رکھے ہیں، وہ کما رہے ہیں اور کچھ کرایہ ان کو دے رہے ہیں۔ آپ سوچئے ایک بندہ اگر آپ کو کرائے کے طور پر 2000 روپئے روز دے رہا ہے تو وہ خود کتنا کماتا ہوگا، اور وہی چیز اگر آپ خود کریں گے تو کتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس طرف دھیان نہیں جاتا، دھیان جانا چاہیے۔ قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا يقعد احدكم من طلب الرزق، تم میں سے کوئی بندہ بھی رزق سے بے نیاز ہو کر نہ بیٹھے، اس کی طلب، اس کی جستجو سے بے نیاز ہو کر نہ بیٹھے۔
ویقول، حالانکہ وہ کہہ رہا ہے اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق عطا فرما. سب کی دعا ہوتی ہے، عام مسلمان دعا کرتا ہے اللہ میری رزق میں برکت عطا فرما. فقط علمتم، حالانکہ تم جانتے ہو، ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، کہ آسمان سے سونا چاندی تو برسنے والا نہیں ہے، آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، جستجو کرنی پڑے گی. تقودو، بھاگ دوڑ رزق کے لیے، معتدل بھاگ دوڑ کہ جس میں فرائض مانے نہ ہوں. ہماری یہ تجارت فرض ادا کرنے سے مانے نہ ہوں، ایسی بھاگ دوڑ نہ ہو. لیکن جستجو ضروری ہے. جیسے ابتدا میں جو آیت تلاوت کی گئی اس میں بھی اللہ جستجو کی طرف لوگوں کو ابھار رہے ہیں کہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، پھیل جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل، اللہ کی تقسیم شدہ روزی کو تلاش کرنے کی جستجو میں پھیل جاؤ. اور یہ کر کے نہ صرف ہم خود کفیل ہوں گے بلکہ ہماری ذات سے بہت سارے ایسے لوگوں کی ہیلپ اور مدد ہوگی جو ضرورت مند ہیں. اسی سلسلے میں کتابوں کی درسگاہ صفحہ نمبر 171 پر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے جس کو انہوں نے راز حیات صفحہ نمبر 180 سے درج کیا ہے. فرماتے ہیں کہ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ہم عصر ساتھی ہیں، ایک زمانے کے ہیں. شقیق بلخی ابراہیم ادہم کے پاس ملاقات کے لیے پہنچے اور کہا کہ میں تجارت کی غرض سے دوسرے شہر جانا چاہ رہا ہوں، سوچا چلتے چلتے آپ سے ملاقات کر لوں، نہ جانے کب واپسی ہو، پھر ملاقات ممکن ہو، اس لیے ملاقات کر کے جا رہا ہوں. حضرت نے الوداعی ملاقات کی، رخصت فرمایا. تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ پھر نظر آئے. اتنے کم سمے میں، وقت میں دوبارہ ملنا ممکن نہیں تھا جب تجارت کے لیے گئے. تو تعجب ہوا ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو. پوچھا شقیق کیا ہوا، تم تجارت کے لیے جانے والے تھے؟ فرمایا ہاں گیا تو تھا، لیکن میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے میں واپس گھر لوٹ آیا ہوں. پھر اپنا واقعہ سنایا کہ میں تجارت کے لیے شہر سے باہر نکلا، سفر کرتے کرتے ایک ایسے بیابان میں رکنے کا موقع ہوا کہ جو آبادی سے کافی دور تھا. اس بیابان میں نے دیکھا کہ ایک اپاہج پرندہ جو اڑ نہیں سکتا، خود اپنی روزی تلاش نہیں کر سکتا، پڑا ہوا ہے. مجھے تعجب ہوا کہ یہ اپاہج پرندہ کیسے اپنے زندگی کے باقی دن گزارے گا، اپنی خوراک کا انتظام کیسے کر پائے گا. میں اسی سوچ و فکر میں تھا کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا اس اپاہج پرندے کے پاس آیا اور وہاں پہنچ کر اس کی چونچ میں جو کچھ تھا وہ زمین پر گرا اور اس اپاہج پرندے نے اسے کھایا. میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا کہ اللہ، جب یہ اپاہج پرندہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کھا سکتا ہے تو مجھے اپنے گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مجھے اتنا بھی اللہ پر بھروسہ اور توکل نہیں کہ میں اپنا شہر چھوڑوں؟ مجھے بھی اپنی جگہ پر روزی ملے گی. یہ سوچ کر میں واپس آ گیا. شقیق بلخی نے اس واقعے سے توکل کو سیکھا، لیکن ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی زیادہ سنہرے پانی سے لکھنے لائق بات فرمائی. فرمایا شقیق،
تم اپاہج پرندے کی طرح بننا کیوں پسند کرتے ہو؟ اپاہج پرندے کی طرح بننا تم نے کیوں پسند کیا؟ تم نے یہ کیوں نہ چاہا کہ تمہاری مثال اس پرندے کی سی ہو جو اپنی قوت بازو سے خود بھی کھاتا ہے اور اپنے دوسرے ہم جنسوں کو بھی کھلاتا ہے؟ تو جب ہم خود کفیل ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی تجارت کے راستے سے ہمیں مال عطا فرمائے گا تو ہم خود بھی کھائیں گے اور اپنے ماتحتوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو جو ضرورت مند ہیں ان کا بھی تعاون کر پائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تجارت سے وابستہ کریں، اور جن حضرات کو اللہ نے پہلے سے کسی شعبے میں ماہر کر رکھا ہے وہ اس شعبے سے اپنے آپ کو علیحدہ نہ کریں، یہ سوچ کر کہ کیا ضرورت ہے اب محنت کرنے کی، گھر بیٹھے جب اتنی رقم مل سکتی ہے تو میں کیوں کوشش کروں اور کیوں میں تجارت میں اپنے آپ کو لگا کے رکھوں۔ اگر ایسا ہے بھی تو آپ اپنے ہم مذہب بھائیوں کی مدد اس راستے سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو دکان دیجیے اپنی، وہ چلائیں، تاکہ کم سے کم یہ تو ہو کہ میرا ایک مسلمان بھائی میری جگہ پر میرے بھروسہ مند خریدی کرنے والوں کو میں ان کے سپرد کروں، اپنے ایمان والے بھائیوں کے سپرد کروں کہ یہ جس کو میں کما رہا تھا یہ کمائیں گے، اور جو مجھے ملنا ہے نفع میں، کرائے میں، وہ مجھے ملے گا۔ کم سے کم اس کا ہم لحاظ رکھیں کہ اپنی تجارت میں خود بذات خود وابستہ رہیں، یا پھر اپنے ایمان والے بھائی کو کہ جہاں پر پڑھ لکھ کر بھی جاب ملنا مشکل ہو گئی، پھر ایک بار گزشتہ ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی پھر ایک بار یاد دہانی کے طور پر یہ جملہ دہراتا ہوں، جس کو حضرت مولانا افتخار صاحب خلیل آبادی فرماتے ہیں کہ جس چیز کی ضرورت مارکیٹ میں زیادہ ہے اس کی تجارت کیجیے۔ تو ہمارے پڑھے لکھے بھائی اگر تاجر بنیں گے اور ایسے لوگوں کہ ان کو مدد ملے گی کہ جن کی پہلے سے دکانیں ہیں اب وہ کرنا نہیں چاہتے، ان کو کرایہ لینا ہے، اور کرایہ مل جائے تو وہ چاہے جس کو دکان دے دیں تو وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کو دیں، ان کی اس راستے سے مدد کریں۔ اللہ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مدد کرو، ہیلپ کرو۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی مدد ہوگی کہ آپ لینے کا اور مانگنے کا ان کو عادی نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ آپ ان کو محنت کرنا سکھا رہے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ ایک صحابی رسول اپنی ضرورت لے کر پہنچے تو آپ نے فرمایا جنگل جاؤ، لکڑی توڑ کر لاؤ، اس کو بیچو اور اپنا گھر چلاؤ۔ ایسے ہی آپ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ میری دکان ہے، میں اب تک چلاتا تھا، بہت اچھا خاصا میرا بیوپار ہے، روزانہ کا ٹرن اوور بہت اچھا ہے، آپ اس دکان کو سنبھالیے، اتنا اتنا کرایہ مجھے ادا کیجیے، جو باقی نفع بچے گا وہ آپ رکھیے۔ اللہ کرے کہ امت اسلامیہ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ وہ آپسی بھائی چارگی کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے تجارت جیسی عظیم چیز کو فروغ دینے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔